انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے مناصب کی بنیاد پر۔ دوستو، زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اس کا 12واں سبق غلام اور خدام پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اسی راستے سے جاتے تھے جس سے گزرنا سہل اور مناسب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے تو قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ آپ ثقیف سے مدد اور تحفظ حاصل کرنے کی خاطر طائف کو عازم سفر ہوئے۔ آپ کو امید تھی کہ اہل طائف دعوت اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روانہ ہوئے۔ طائف پہنچ کر آپ نے ثقیف کی 3 ممتاز شخصیات سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد یلیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ ان کا شمار اشراف ثقیف و طائف میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور مدد اور حمایت کے طالب ہوئے۔ انہوں نے آپ کو خاطر خواہ جواب نہ دیا بلکہ الٹا بے عزت کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، میں غلاف کعبہ کو اپنا لباس بنا لوں گا اگر اللہ نے تمہارے رسول بنا کر بھیجا ہو۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے فلسفہ بگاڑا، واللہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، اگر بقول تمہارے تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری شان اس سے بلند ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میں تم سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نامناسب اور غیر دانش مندانہ جواب سنا تو جاننے کے لیے اٹھے۔ آپ بنو ثقیف کی خیر اور بھلائی سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ قریش کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، اب اس بات چیز کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ لیکن بنو عمرو بن عمیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور شہر کے اوباشوں اور اپنے غلاموں کو انگیز کیا، اس آدمی پر سب و شتم کرو اور شہر میں ڈھنڈورا پیٹو۔ لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہو گئے، انہوں نے بہت شور و غور کیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ نے مجبور ہو کر عتبہ و شیبہ ابنائے ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ وہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ طائف کے اوباش واپس جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کی طرف بڑھے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابنائے ربیعہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کے اندر قبائلی حمیت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرابت دار بھی تھے۔ انہوں نے عداس نامی اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کے چند گچھے اس پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور بولا، کھائیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، واللہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمات نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عداس تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانی ہوں اور نینوا سے آیا ہوں، عداس نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مرد ساحل یونس بن متا کی بستی سے؟ آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متا کون ہے؟ عداس کی حیرانی بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میرے بھائی ہے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ ربیعہ کے بیٹوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا، لو تمہارا غلام تو کام سے گیا۔ عداس واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور آپ کا کلام سن کر شدت جذبات سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے آقا نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا تھا؟ عداس نے سرشاری سے جواب دیا، آقا روئے زمین پر کوئی آدمی اس سے بہتر نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کا نبی کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ آقا نے تنبیہ کی، دیکھنا عداس، کہیں وہ آدمی تمہارے دین سے نہ پھیر دے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ دوستو، تو کیا آج ہم تمام شعبۂ حیات زندگی کے افراد کے ساتھ یکساں طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔